الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، چند دن پہلے کی بات ہے کہ جب ہم مبارک مہینے رمضان المبارک کے انتظار میں تھے، اس کی آمد کے منتظر تھے، اس کی آمد کے خواہشمند تھے، اس کی آمد کے لیے ایک دوسرے کو خوشی سے مبارکبادیں دے رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، اور اس کی برکات کو سمیٹنے کے لیے، اس کی خیرات کو اپنے دامن میں جمع کرنے کے لیے ہم اپنی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ میں نے افطاری کب کرنی اور کہاں کرنی، سحری کب کرنی، کیسے کرنی، اس کے لیے اہتمام اور اس کے لیے سبحان اللہ جو میری بس کی بات تھی اور میرے بس میں تھی، میں پورے رسوخ کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے پوری کوشش کر رہا تھا. بڑی اچھی بات اور بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش نصیب آدمی ہے کہ جن کو یہ موقع ملتا ہے اور یہ گھڑیاں ملتی ہیں اور پھر ان گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس اہتمام کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. ہم اپنے آپ پہ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ان گزرے ایام میں کیا وہ مبارک گھڑیاں تھیں اور کیا مبارک 29-30 دن تھے جس میں کئی قسم کی باتیں میں اور آپ کر رہے تھے. نماز کی لذت، فجر کی نماز، نماز میں سنتیں، فجر سے پہلے پھر رات کا قیام، پھر تہجد بھی، نماز بھی، قیام بھی، تلاوت بھی، روزے بھی، ذکر بھی، دعا بھی، صدقہ بھی، احسان بھی، صلہ رحمی بھی. شاید ہی کوئی آدمی ہو کہ جس نے کوئی کسی قسم کی کوئی ہلکی نیکی بھی ہم نے چھوڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور کیا وہ سعادت مند نفوس اور کیا وہ قدسی نفوس ہے اور کیا وہ مبارک لوگ ہیں جو مختلف قسم کی نیکیوں کو حاصل کرنے کی سب توڑ کوشش کر رہے تھے. نیکی کا کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے. ہم نے ایمان کی لذت محسوس کی، ایمان کی چاشنی محسوس کی، اپنی بندگی میں، اپنی عبادت میں، سجدوں میں، رونے میں، آنسو بہانے میں، توبہ کرنے میں، استغفار کرنے میں جو لذت اور انسان کے اپنے اللہ کے سامنے جھکنے میں جو سرور اور سکون مجھے مل سکتا تھا، میں نے اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی ہے. ہمارے وہ روزے بھی حقیقتاً ایک لذت والے روزے تھے، ہمارے وہ آنسو بھی، باقی یقیناً وہ آنسو زبردستی تو نہیں آ سکتے، میری اور آپ کی مرضی سے نہیں نکل سکتے. وہ تبھی نکلتے ہیں جب اندر سے آگ لگی ہوتی ہے اور بندہ اپنے اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کے اوپر رو رہا ہوتا ہے، تو پھر ان آنسو کی بھی لذت ہوتی ہے. وہ مناجات اور وہ سحریوں کے وقت مناجات اور وہ اکیلے بیٹھ کے اللہ سے دعا کرنا، یقیناً وہ بڑی ہی پیاری گھڑیاں تھیں. نماز ایسی نماز تھی کہ بندے کا مسجد سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا. کوشش ہوتی تھی کہ میرا زیادہ سے زیادہ وقت کس میں گزر جائے، اللہ کے گھر میں گزر جائے. روزے کی حالت میں، قرآن کی تلاوت میں، نماز کی ادائیگی میں، تکبیر اولیٰ کو پانے میں، نماز کی سنتیں بھی اور سنتیں بھی بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ. اور وہ نمازیں تھیں جن نمازوں کو کہا گیا تھا، نبی کریم نے فرمایا تھا جو قرۃ
میری آنکھ کی ٹھنڈک میری. اور یقیناً رمضان میں شاید آپ لوگوں نے یہ ٹھنڈک محسوس بھی کی ہوگی. رمضان کے اندر جو شوق اور جو ذوق اور جو جذبہ کار فرما ہوتا ہے تو یقیناً آدمی اس کی ٹھنڈک اپنی آنکھوں میں محسوس بھی کرتا ہے. رمضان میں بھی روزوں میں بھی الحمدللہ ہم نے اس کا مزہ بھی چکھا. ہم نے مال خرچ کرنے کی لذت بھی محسوس کی. سحری کروانے میں, افطاری کروانے میں بندہ یہ نہیں سوچتا کہ میری اپنی کوئی دیہڑی لگ رہی کہ نہیں لگ رہی, لیکن اس کو لذت محسوس ہوتی ہے کسی کو افطاری کروانے میں, کسی غریب اور مسکین کے ہاتھ میں اگر میری کمائی ہوئی دولت میں سے کوئی ٹکا, کوئی روپیہ, کوئی پیسہ, کوئی درہم و دینار چلا جائے تو آدمی اس وقت یہ ایک لذت محسوس کرتا ہے. شاید اللہ اکبر کبیرہ جو اس لذت سے واقف نہیں اس کو اس کا اندازہ نہیں, لیکن جو سرور محسوس کر چکا ہے اس کی بھی اپنی ایک موج ہے. اس کو پھر یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرا خزانہ خالی ہو رہا ہے, میرے مہینے کے گھر کے اخراجات پورے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. پھر وہ شوق ہوتا ہے اپنے اللہ سے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور اپنے اللہ کی محبت پانے کا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ مبارک اوقات اور گھڑیاں تھی جو ہم سے چلی گئی اور رمضان ہم سے روانہ ہو گیا, جس میں ہم مختلف نیکیوں کو گھما گھما کے پھیر کے ایک نیکی نہیں تو دوسری, دوسری نہیں تو تیسری, تیسری نہیں تو چوتھی, بدل بدل کے نیکی کر رہے تھے. کبھی عمرہ کر رہا ہے, کبھی سبحان اللہ طواف کر رہا ہے, کبھی تلاوت کر رہا ہے, کبھی ذکر کر رہا ہے, کبھی ماں باپ کو رابطہ کر رہا ہے, کبھی امی ابو سے فون کر رہا ہے, کبھی اس سے پہلے اللہ پر افطاری اور سحری کے لیے خرچہ بھیج رہا ہے. کوئی ایک واللہ پہلو بھی ہم نے تشرے نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ نیکی قبول فرمائے. اللہ ہم اپنے ایمان کی اس کیفیت میں تھے کہ مالک سے دعا کرتے کہ کاش کہ اسی حالت میں میرا اگر خاتمہ ہو جائے تو اس سے بہتر موقع شاید میری زندگی میں کوئی اور. رمضان گزر گیا, رمضان چلا گیا, وہ ہم سے روانہ ہو گیا, اور لیکن رمضان گزرنے کے بعد وہی نمازی شخص, وہی پہلی صف کا نمازی اور وہی تہجد پڑھنے والا اور وہی قیام کرنے والا اور نماز کو اہمیت دینے والا, پہلی صف میں بیٹھنے والا, جن سے مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, لوگوں کو اضافی مسلح کھولنا پڑے, مسلح نساء مردوں کے لیے کھولنا پڑا, لوگوں کو باہر اضافی صفیں میں ڈالنا پڑی. ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو اضافی صفیں میں ڈالنا, تہجد اور قیام, اور کیا وہ موقع تھا. لیکن افسوس کہ رمضان کے جانے کے بعد وہ مسجدیں جو کھچا کھچ بھری ہوئی تھی نمازیوں سے, وہ واپس اسی ایک صف پہ, دو صف پہ آ گئے. یہ یعنی ایک دردناک حقیقت ہے جس کا مجھے اور آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا. وہ تہجد پڑھنے والے اور وہ نفلی پڑھنے والے اور سنتیں پڑھنے والے جب رمضان گزر گئے تو فرض نماز سے بھی گئے. ان کی وہ فجر کی نماز, بعض مساجد ایسی ہیں جس میں فجر کی نماز میں جگہ نہیں ملتی تھی, جس میں اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ انتہائی کم اس لیے رکھا گیا تھا کہ نمازیوں کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی تھی. مزید اگر 2 رکعتوں سے زیادہ اگر ٹائم امام چھوڑتا ہے تو مسجد میں جگہ نہیں تھی, لہذا امام جلدی اقامت کہہ کے نماز پڑھا دیتے تھے. لیکن آج وہی مساجد اپنی نمازیوں کو ڈھونڈ رہی, اپنے سجدے کرنے والوں کو تلاش کر رہی, اپنے اندر رکوع کرنے والے کو ترس رہی ہے کہ کہاں گئے وہ فجر کی نماز پڑھنے والے, وہ سحری کھا کے میرے سامنے سر جھکانے والے, اور وہ سحری کھا کے میرے اندر اپنا ماتھا ٹیک. وہ مساجد ان گمشدہ نمازیوں کو ڈھونڈ رہے. اور رمضان گزرنے کے بعد جو سود کھانے والا تھا, جو کبھی ڈر رہا تھا, خوف کر رہا تھا, خوف کھا رہا تھا, جس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا, گناہ کرنے سے پہلے اس کو ارتعاش اور ایک عجیب اس کی کیفیت تھی, کانپ رہا تھا, لیکن وہ واپس اس طرح دوبارہ اس نے سودی کاروبار شروع کر دیا ہے. جو فوش فلموں سے کا دل دادا ہو چکا تھا, جس نے فیس بک کو بند کر دیا تھا, جس نے واٹس ایپ کو سکر کر دیا تھا ان ایام میں, لیکن رمضان گزرنے کے بعد دوبارہ پھر اس نے وہ سارے عنوان اور سارے وہ آئیڈیے دوبارہ کھول لیے ہیں. وہی فوش, وہی فوش پینی, وہی گندگی, وہی آنکھوں کو آلودہ کرنا, اور وہی گناہ, اور وہی غیبت, اور وہی چغلیاں, اور وہی بیماریاں, اور وہی بدکاریاں, اور وہی بے حیائی کی باتیں جس سے پہلے رمضان سے پہلے مجلسیں سجتی تھی اور پھبتی تھی. ہم نے رمضان گزرنے کے بعد, ہاں رمضان میں کچھ دیر کے لیے, 1 مہینے کے لیے بڑا اچھا ماحول بنا تھا. کوئی آدمی کسی کو کہنے بھی کچھ لگا, یار رمضان کا حیا تو کر, تو نے روزہ نہیں رکھا ہوا, تو نیکی نہیں کر رہا, یار کتنے مبارک دن ہیں, اور تو اس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے, تو اس کی چغلی کر رہا ہے, تو اس کی غیبت کر رہا ہے, تو اسے برا کہہ رہا ہے, تو اس کو گالی دے رہا ہے.
پوری جماعت اس کو ٹوکنے کے لیے تیار تھی، لیکن رمضان گزرنے کے بعد کوئی اس کو ٹوکنے کے لیے تیار، کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی خلل تو ہے نا۔ یہ رمضان گزرنے کے بعد یہ دن بھی سگریٹ پینے والا شخص، ویسے تو کچھ ایسے نصیب کے مارے تھے کہ جن سے رمضان سے بھی یہ بیماری نہ چھوٹ سکی، افطاری کرتے وقت، افطاری کرنے کے فوراً بعد، کچھ لوگ تو افطاری ہی اسی کے اوپر کی ہے، اتنی دل لگی اس کے ساتھ اور اتنا پیار اس کے ساتھ اور اتنی محبت اس کے ساتھ بڑی ہوئی تھی کہ 12 گھنٹے کی جدائی میں ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ روزہ رکھ لیا، چھوڑ دیا کھانا، یا رب میں نے دودھ بھی چھوڑا ہوا ہے، میں نے پانی بھی چھوڑا ہوا ہے، میں نے شربت بھی چھوڑا ہوا ہے، میں نے روح افزا بھی چھوڑا ہوا ہے، میں نے عصیر بھی چھوڑا ہوا ہے، کہ تو میرا رب ہے اور تو نے مجھے منع کیا ہے۔ حلال چیز کو بھی چھوڑ دیا، کس کے کہنے پہ؟ اور پھر مغرب کی نماز کے فوراً بعد جو ہی پانی کا گھونٹ پیا تو فوراً افطاری کر کے نماز سے پہلے سائڈ پہ ہو کے سگریٹ پی رہا ہے۔ نماز بعد میں پڑھتا ہے، سگریٹ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ، نماز بعد میں پڑھتا ہے، سگریٹ اس نے لگا لی، افطاری مسجد میں کر رہا ہے اور افطاری کا سلام اٹھانے کے بعد وہاں سے فرض نماز سے غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا روزے ہمارے اور کیا ہماری بندگی اور کیا ہماری اللہ سے محبت اور کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار۔ افطاری بھی سگریٹ کے اوپر، پانی سے اس نے گھونٹ بھرا اور جال لگا لی اس نے سگریٹ پینے کے بعد پھر آئے گا۔ کاش کو اسے احساس ہوتا کہ اللہ کے رسول نے تو پیاز کھا کے آنے سے مسجد میں منع کیا ہے۔ پیاز، کچا پیاز اور تھوم کھا کے آنا والا شخص مسجد میں اللہ رسول نے منع کیا کہ جو شخص کچا پیاز اور تھوم کھا لے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ ہم پوری سگریٹ سلگا کے اور اندر گزار کے اس کا دھواں پھر بھی اس بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا عیب محسوس نہیں کرتے۔ بہرحال یہ دن بھی تھے، یقیناً ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آدمی رمضان کے اندر ایمان کی اسی گراف پہ رہے اور اسی چوٹی پہ رہے جو رمضان میں کیفیت ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے سب تو شیطان پیدا ہوتا ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ملائکہ اوپر سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور برائی کرنے والے گناہ کو چھوڑ دے۔ وہ ماحول تو نہیں رہا، ٹھیک ہے، ایمان کا وہ گراف اور ایمان کی وہ شدت اور ایمان کا وہ اضافہ اور ایمان کے اندر وہ بڑھوتری نہ صحیح، لیکن کم از کم یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جو کوشش رمضان میں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ کوشش نہیں تو کم از کم ہمیں نیک اعمال کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے۔ اگر اس جذبے اور شوق کے ساتھ، جس کثرت کے ساتھ ہم اضافی نیکی کر رہے تھے، رمضان کی برکات اور موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اضافی نیکی کما رہے تھے، زائد نیکی کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت ہم باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں اضافی طور پہ کر رہے تھے، رات کی تہجد اضافی طور پہ پڑھ رہے تھے، سنتوں کا اہتمام اضافی طور پہ کر رہے تھے، صدقہ خیرات اضافی طور پہ کر رہے تھے، چلو وہ نہیں تو ہمیں اپنے نیک اعمال سے ٹوٹنا تو نہیں چاہیے تھا، بالکل راستہ جدا تو نہیں کر لینا چاہیے تھا، بالکل مسجد کا راستہ بھولنا تو نہیں چاہیے تھا، بالکل فجر کی نماز چلو صف اولا میں ہم اس وقت پڑھتے تھے اور سحری کر کے آ کے سنتے بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن بعد میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پھر 11 مہینوں کے لیے مسجد کا راستہ ہی بھول جائے۔ اگر تو یہ کیفیت ہے تو پھر میرے ان روزوں کے اندر بھی خلل ہے اور میری ان نمازوں کے اندر بھی خلل ہے، لیکن اگر کم از کم چلو وہ جذبہ اور شوق نہیں تو پھر مجھے کم از کم اپنے نیک اعمال سے اپنا تعلق توڑنا تو نہیں چاہیے نا، سلسلہ بندہ رہے، سلسلہ جڑا رہے، اللہ سے ملاقات کا، رب سے مناجات کا، آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا، نماز پڑھنے کا، اس کے سامنے سجدہ ریزی کی لذت اور اس کے سامنے جھکنے کا سرور لینے کا سلسلہ ٹوٹنا تو نہیں چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ رمضان نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پہلی صف کا ثواب تو ختم ہو گیا ہے۔ میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ رمضان کے ایام آج شوال میں نہیں ہے، جو برکات اور جو خیرات اور رحمتوں کی جو بارش تب ہو رہی تھی وہ بارش آج نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ شیطان جو بندہ ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن مجھے بتائیے کیا باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب ختم ہو چکا ہے؟ کیوں بھائی جان؟ کیا باجماعت نماز پہ 27 نمازوں کا اجر باقی ہے کہ نہیں باقی؟ میں مانتا ہوں کہ رمضان چلا گیا ہے، مان لی میں نے آپ کی بات کہ رمضان رخصت ہو گیا استاد جی، لیکن مجھے بتائیے جو آپ کے قدم اٹھانے پہ آپ کی نیکی بڑھتی تھی اور قدم رکھنے پہ آپ کا گناہ چڑھتا تھا، وہ سلسلہ تو بند۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ رمضان چلا گیا ہے،
لیکن وضو کرتے وقت اچھی طرح وضو کرنے سے جو گناہ جھڑتے تھے اور درجات بلند ہوتے تھے وہ سلسلہ کبھی تک رکا؟ میں مانتا ہوں کہ رمضان چلا گیا ہے، لیکن نبی کریم کا یہ فرمان بھی آپ کے کانوں میں گونجتا رہے گا اور گونجتا ہے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ من الخطایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ کام نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ گناہوں کے مٹنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، درجات کی بلندی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ صرف رمضان میں ہے یا غیر رمضان میں بھی ہے؟ غیر رمضان میں بھی ہے۔ رسول کریم کا فرمان اوپن زندگی بھر کے لیے میرے عزیز، مرد کے لیے، عورت کے لیے، بچے کے لیے، بوڑھے کے لیے، جوان کے لیے، معذور کے لیے، غیر معذور کے لیے۔ رسول کریم فرماتے ہیں تم کو وہ نیکی بتاتا ہوں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے 3 باتیں کہیں، فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود دل نہیں چاہتا اس کو پانی کے گرم ہونے کی وجہ سے یا پانی کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے پانی کو ہاتھ لگانے کو، جی سعودیہ میں تو پانی گرم بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے نا جی، ہمارے ہاں تو آپ اپنی نل اور اپنے نلکے کو 4 گیڑے لگائیں اور اس کے ہتھی کو 4 مرتبہ ہلائیں تو نیچے سے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہاں تو ٹوٹی سے پانی گرم ہی نکل رہے ہیں، شاید جس کے خزان نیچے ہو تو شاید ٹھنڈا، ورنہ اوپر پڑا خزان تو گرم پانی دے۔ یہاں تو گرم پانی بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے، سردی میں ٹھنڈا تو ناقابل برداشت ہوتا ہی ہے، یہاں کا ٹینکی گرم پانی بھی ناک میں ڈالنا باز کر بڑا مشکل بن جاتا ہے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، نبی کریم فرماتے ہیں جن اعمال سے نیکی جن سے درجات بلند ہوتے اور گناہ چھڑتے ہیں، سب سے پہلی نیکی ہے ناپسندیدگی کے باوجود اپنے اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوتا ہے۔ دل نہیں چاہتا پانی کو ہاتھ لگانے کو، ہاتھ جلتا ہے، ناک جلتا ہے، زبان جلتی ہے، چمڑی جلتی ہے، اسے تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن پھر بھی اچھی طرح سے وہ گرم پانی بھی، وہ ٹھنڈا پانی بھی اپنے اعضائے وضو کو اچھی طرح لگاتا ہے، اور خوب اپنی کونیاں بھی دھوتا ہے، چہرہ بھی دھوتا ہے، کان بھی دھوتا ہے، مسا بھی کرتا ہے، پاؤں بھی دھوتا ہے۔ جو آدمی اچھی انداز سے وضو کرتا ہے، ہم اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے کہ نہیں جاری؟ آج ہے کہ نہیں؟ صرف رمضان میں تھا، یہ شوال میں بھی ہے، شوال میں بھی لائف ٹائم جسے کہتے ہیں، زندگی بھر کے لیے ہے۔ کاش کہ میرے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے، کاش کہ اپنے حبیب کی بات پہ یقین آ جائے، کاش کہ اپنے سید کی بات پہ اعتماد پکا ہو جائے۔ پھر جو لذت مجھے اور آپ کو رمضان میں محسوس ہوتی تھی، پھر وضو کرنے کی لذت آج بھی مجھے محسوس ہوگی اگر مجھے یہ احساس اور شعور زندہ ہو جائے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، دوسری نیکی جس سے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، جس آدمی کے قدموں کے نشانات مسجد کی طرف کثرت سے لگے ہوئے ہیں، جس بندے کے قدموں کے نشانات مسجد کی طرف کثرت سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے نشانات کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ رمضان گزر گیا ہے، لیکن جی آپ سے تو ختم نہیں ہوا میرے عزیزوں، بس اسی شعور کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جاگیے، ذرا جاگیے، اللہ کی قسم جاگیے۔ تیسری نیکی آپ نے فرمایا جس سے گناہ جھڑتے اور درجات بلند ہوتے ہیں، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ مانتا ہوں کہ رمضان نہیں ہے، شوال ہے، ذیقعدہ اور ذی الحجہ ہے، محرم اور صفر ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی ہے، جمادی الاولی اور جمادی ثانیہ ہے، رجب شعبان ہے، لیکن 11 مہینے کے لیے اپنے حبیب کا اپنے حبیب کی، اپنے ہادی، اپنے مرشد، اپنے محبوب اور اپنے سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس کے کان میں گونجتا رہتا ہے اور جس کے زمین سے یہ جملے ٹکراتے رہتے ہیں، جس کے اندر ہلچل مچی رہتی ہے اپنے حبیب کی بات اور اپنے حبیب کی محبت میں، آپ یہ ایک بات پر عمل کرنے کا جذبہ موجود رہتا ہے، اس کو پھر رمضان کے انتظار کرنے کی ضرورت۔ رمضان تو رواں کرنے کے لیے ہے، رمضان تو ٹیوننگ کرنے کے لیے ہے، رمضان تو جیسے گاڑی جب جام ہو جاتے ہیں اس کے پہیے تو آپ اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، اس کو گریس کرواتے ہیں، اس کو رواں کرواتے ہیں، اس کو تیز کرواتے ہیں، اس کو دوبارہ اس کی سروس کروا کر ذرا اس کی حالت اچھی ہو جاتی ہے نا، جب آپ اس کے تبدیل کر دیتے ہیں، گریس وغیرہ کروا دیتے ہیں، اس کا تیل بدل دیتے ہیں۔ تیل بدلنے کے بعد جو گاڑی کی پیک اپ ہوتی ہے، اگر تیل اپنے آخری مراحل میں ہو تو وہ پیک اپ نہیں رہتی،
رمضان تو واللہ یہ صرف ٹیوننگ کرنے کے لیے تھا، یہ تو آپ کا آئل چینج کرنے کا بہترین موقع تھا، جس سے میری انجن کی پکڑ زیادہ ہونی تھی، جس سے میری رفتار بڑھنی تھی، جس سے میں نے لوڈ برداشت کرنا تھا باقی 11 مہینوں کا۔ یہ تو ایک ایمانی اسٹیشن تھا، یہ تو ایک بنزین، مہتا بنزین جسے کہتے ہیں، پٹرول پمپ جسے کہتے ہیں، جس سے صرف گاڑی کا کام اپنا بنزین اور اپنا تیل لینا ہے تاکہ اس نے آگے لمبا سفر طے کرنا ہے تو اس کو آگے چلنے میں مشقت نہ ہو۔ رمضان تو اس لیے تھا، مجھے رواں کرنے کے لیے تھا، مجھے چالو کرنے کے لیے تھا۔ کیا مبارک دن اور کیا مبارک گھڑی تھی، ہم نے کیا فائدہ اٹھایا۔ ہم نے کہہ رہا تھا کہ نیکیوں کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے میرے عزیز۔ ٹھیک ہے تہجد کی وہ 11 رکعتیں نہ صحیح، لیکن کم از کم رات کا 2 رکعت کا قیام، 3 رکعت وتر، یا کم از کم رات کی 4 رکعت اور 1 رکعت وتر، یہ سلسلہ بند تو نہیں ہونا چاہیے۔ رات تو وہی ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان چلا گیا، رات تو ہے، رمضان چلا گیا، اندھیرا تو ہے۔ اب رمضان چلا گیا لیکن مالک الملک پہلے آسمان دنیا پہ ہر رات آتا ہے کہ نہیں آتا؟ رمضان تو صرف 30 دن کی پریکٹس کروانے کے لیے تھا، مشق کروانے کے لیے آیا تھا، آپ کو رواں کرنے کے لیے آیا تھا، صرف اس لیے تھا کہ تو چل پڑے، ٹریک پہ چل پڑے اور لائن پہ چل پڑے۔ ورنہ مالک الملک تو ہر رات پہلے آسمان پہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے بھائی، آپ تو ایسے سر ہلا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ کو یقین نہیں۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی الى سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل، ہمارا رب پروردگار پالنہار جو بلند ہے، عظمت والا ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی الى سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل، کل لیلۃ کے الفاظ میں موجود حدیث کے۔ ہمارا رب ہر رات کے تیسرا پہر جب باقی رہتا ہے، آخری پہر جب باقی رہتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ رمضان نہیں ہے، اللہ تو پہلے آسمان پہ آیا کہ نہیں آیا؟ کاش کہ وہ لذت اور وہ اٹھنے کی لذت اور وہ دعا کی لذت اور مالک کا یہ آوازہ بھی ہر رات لگتا ہے، هل من داء فاستجیب له، وہ ہے مجھ سے دعا کرنے والا، اس کی دعا کو پورا کرنا چاہتا۔ هل من سائل فاعطیہ، وہ ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کی مانگ کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ هل من مستغفر فاغفر له، وہ ہے مجھ سے مغفرت کی دعا کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپشن کی ہر رات ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ روزہ ہو، اکرام ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے میرے عزیز ہو۔ جس کا سلسلہ ٹوٹا نہیں فرائض کا اور کم از کم نوافل کا پڑے وہ نہیں، تو کچھ نہ کچھ سلسلہ باقی اور جاری اور ساری ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حقیقت میں وہ رمضان کی برکات کو سمیٹنے والا ہے جس کا نیکی کا سلسلہ ٹوٹا۔ جی کسی ساتھی نے ایک دن بڑی اچھی خبر سنائی، ایک واقعہ سنایا، ہمارے دوست اختر صدیق صاحب ہیں، ریاض میں تھے، کہتے ہیں ایک بندہ رمضان کے دنوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد میں آ رہا تھا، افطاریاں ہو رہی تھی، سحریاں ہو رہی تھی، کیا ہو رہا تھا، اور مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کے دسترخوان جوڑنے کے لیے آتا۔ کہتے جب عید کا دن تھا نا، تو عید کے دن عید پڑھ کے نکلے تو مسجد کے ستون کو جو ڈپھا ڈال کے کھڑا ہو گیا، کہتے اچھا بھائی مسجد میں اگلے سال ملائیں گے۔ سمجھ رہی بات کی؟ اچھا میرے بھائی مسجد اگلے سال ملائیں گے۔ کہیں ہمارا رویہ یہی تو نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، سوچنے کی بات اور فکر کرنے کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کے دن بھی بڑے خوبصورت تھے، روزوں والے دن، اس کی راتیں بڑی معطر راتیں تھیں، ہم نے اس کو الوداع کہہ دیا۔ جو رمضان قرآن کا مہینہ، جو تقوی کا مہینہ، جو صبر کا مہینہ، جو جہاد کا مہینہ، جو رحمت کا مہینہ، جو مغفرت کا مہینہ، جو بخشش کا مہینہ، جو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، ہم نے اس کے پکے باغات میں سے کتنے پھل توڑے ہیں، ہم نے اس کے ثمر آور درختوں میں سے کتنے پھل توڑے ہیں، ہم نے اس کی گھری چھاؤں میں سے کتنا سایہ اپنے لیے اکٹھا کیا ہے، ہم نے اپنے لیے کتنا تقویٰ جمع کیا ہے، ہم نے اس مدرسے سے تقوی کی سرٹیفکیٹ کس قدر حاصل کیا ہے، ہم نے صبر کتنا سیکھا ہے، ہم نے اطاعت کے اوپر صبر کتنا سیکھا ہے، اطاعت کے اوپر صبر کتنا سیکھا ہے۔ رمضان میں بھلے روزہ بھی ہوتا تھا لیکن زور کی نماز تو مسجد میں پڑھتے تھے،
ہاں کچھ بدنصیب جو ایسے بھی تھے جو سحری کر کے سوتے تھے، پھر ایسے سوتے کہ پھر عصر کے گئے اور مغرب کے قریب جا کے جاگتے تھے۔ اکثر ائمہ کی شکایت بھی ہوتی تھی، رمضان کے اندر بھی کئی ائمہ نے مجھے کہا کہ جو نمازی فجر کی نماز میں ہوتے ہیں زور کے وقت بالکل ایک صف دو صف کے اوپر آ کے رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو اس گرمی اور پیاس کے باوجود مسجد میں زور کے وقت بھی عبادت کیے ہوئے تھے۔ یہ صبر ہے، دھوپ اور گرمی میں چل کے آنا، پیاس اور بھوک کو برداشت کرنا، گرمی کو سہنا اور آپ میں سجدہ کرنا، یہ صبر۔ اور کیا صبر کا سلسلہ اب بھی قائم ہے؟ دھوپ برداشت کرنے کا سلسلہ اب بھی قائم ہے؟ بڑی اچھی بات ہے، بڑی نصیب کی بات ہے جس کا سلسلہ اب بھی قائم ہے۔ وہ صبر جو پیاس پہ صبر تھا، جو بھوک پہ صبر تھا، جو خواہشات پہ صبر تھا، جو حرام کو چھوڑنے پہ صبر تھا، نیکی کرنے پہ صبر تھا، اطاعت پہ صبر تھا، اگر وہ سلسلہ اب بھی قائم ہے تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ یہ اس کے رمضان کی قبولیت کی دلیل ہے میرے عزیزو، اس بندے کے رمضان کے 30 روزے کے قبول ہونے کی دلیل ہے جس کا اطاعت کا اور واجبات کی ادائیگی کا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے، قائم ہے وہ سلسلہ۔ ہم نے اپنے آپ کی کتنی تربیت کی، اپنے نفس کی کتنی تربیت کی ان دنوں سے، ان راتوں سے۔ رمضان کے اندر جس طرح ہم رات کو جاگتے تھے، 10 بجے جا کے قیام شب ختم ہوتے تھے، تراویح ختم ہوتی تھی، صبح پہلے گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے، سحری کا اہتمام کرتے تھے، سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ اللہ فریاد کرنا چاہتا تھا کہ یہ بندے سحری کے وقت اٹھا کریں اور میرے سے مناجات کیا کریں۔ بہت سارے سوالات ہیں، ہم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے نفس سے پوچھ سکتا ہے کہ میں نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا اور میں نے اپنی آئندہ زندگی کے لیے کیا کچھ جمع کیا ہے کہ میری زندگی مجھے کام آئے۔ یاد رکھیے، اگر میں نے ان دنوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر میں کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جو آدمی ان دنوں میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکا، شاید بس اللہ ہی رحمت کرے، جو ان دنوں میں عبرت حاصل نہیں کرتا، فائدہ نہیں اٹھاتا، واز حاصل نہیں کرتا، تبدیل نہیں کرتا، زندگی نہیں بدلتا، جس نے رمضان میں نہیں کیا تو کب جب تبدیلی کا بہترین مدرسہ اور 30 روزہ کورس اس نے کر لیا اور پھر نہیں بدلا تو کب بدلے گا؟ جب ماحول بنا ہوا تھا، سارے سکن میں ماحول بنا ہوا تھا، پوری رہائش کے اوپر ماحول بنا ہوا تھا، جو نہیں بھی اٹھنا چاہتا تھا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ماحول کی بات ہے نا، جب میں نے اپنے آپ کو تب سے تیار نہیں کیا اور ان دنوں میں تیار نہیں کیا تو کب تیار کروں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل۔ یہ تبدیلی اوپر سے نہیں آئے گی، حضرت جبریل دوبارہ آئیں گے، کوئی اور نبی آئے، اب تبدیلی آپ نے لے کے آنی ہے۔ یہ جو حکومت کے ذریعے تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں، اس طرح تبدیلی نہیں آتی جب تک قوموں کی اصلاح نہیں کریں گے، آپ اس کے اندر کو تبدیل نہیں کریں گے، اوپر سے آپ لاکھ قانون بھی نافذ کر لیں، تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک اندر سے خود بندہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار۔ یہ بھی یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک اندر کی تبدیلی کی کوشش کی۔ کوئی اپنے مکہ میں حکومت حاصل کی کوشش کرنے کی کوئی حاصل نہیں کیا، افراد تیار کیے اور ایسے افراد تیار کیے کہ جس کے سامنے باپ بھی آ گیا نا بدر کے میدان میں تو اس نے اب یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ اپنے سامنے ہے، اس نے تلوار چلا دی اور ابو عبیدہ بن جرح نے اپنے باپ کا سر کاٹ کے جدا کر دیا تھا۔ یہ تیار کیے تھے، یہ افراد تیار کیے تھے کہ اب ان کو اللہ کی محبت میں اپنا باپ کو قربان کرنا پڑے تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تبدیلی کہ آپ نے کیا تیار کیا تھا؟ جنگ تبوک کے موقع پہ آپ نے ایسی تیاری کرائی، لوگوں کو ایسا اندر سے بدلا کہ ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے نبی کریم کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ آج تو میں نے بازی لے جانی، گھر کا آدھا سامان لے کے آیا۔ عمر بن خطاب گھر کا آدھا سامان لے کے آیا اور دین میں یہ لے کے آیا کہ ابو بکر ہر موقع پہ مجھ سے آگے بڑھ جاتا ہے لیکن آج تو میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا نا۔ یہی تھا نا، سبحان اللہ۔ لیکن جب پوچھا نبی کریم نے عمر کیا لے کے آیا ہے، فرمایا گھر کا آدھا سامان لے کے۔ ابو بکر تو کیا لے کے آیا؟ کہتے بھلے عمر کے مقابلے میں سامان تھوڑا تھی، میں اپنا سارا اٹھا کے آپ کے گھروں میں ڈال کرتا تھا۔ یہ ہے تبدیلی میرے عزیزوں۔ جب تک آپ خود اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں تب تک آپ اپنی اولاد کو، رشتے داروں کو، محلے والوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ رسول کریم نے افراد تیار کیے 13 سال میں
اور ایسے افراد تیار کیے جن کو کہ نہیں، نہ مال کی پرواہ، نہ دنیا کی پرواہ، نہ مکہ کے گھر کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ۔ حضرت ابو سلمہ گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، بیوی چھین لی سترال والوں نے برداشت کر لیا، بچہ چھین لیا ددیال والوں نے وہ برداشت کر لیا، اکیلے تن تنہا مال چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، جائیداد چھوڑ کے، بیوی چھوڑ کے، بچہ چھوڑ کے اکیلا ابو سلمہ کہاں پہنچتا ہے؟ مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ کوئی چیز بھی اس کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنی۔ کہاں سے تبدیلی تھی؟ اندر بدلتی۔ میرے عزیزو، یہ ایام سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے، اور اب بھی اگر کوئی سچے دل سے اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ واسطہ میری آج زندگی کی 70 باریں گزر گئی، 60 سال گزر گئے، میں نے بڑی اپنی مرضی کر لی ہے، آج کے بعد عبداللہ تیری مرضی ختم، عبد الرحمن میری مرضی ختم، عبد الماجد میری مرضی ختم، آج نواز میں اپنی میری مرضی ختم، یا رب تو اس سے وعدہ کرتا ہوں جب جسم پہ مرضی چلے گی تو کس کی چلے گی؟ تیری چلے گی۔ بس یہی عزم کرنے کی ضرورت ہے۔ بس جب یہ بندہ ٹھان لیتا ہے اور یہ ٹھان لیتا ہے اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی قسم کوئی چیز اس کی رکاوٹ نہیں بنتی، نہ مال، نہ دولت، نہ دنیا، نہ اولاد، نہ گھر، نہ لباس، نہ کپڑے، نہ لین نہ دین، پھر کوئی چیز اس کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ کام تھے رمضان کے جو ان سے گزر گئے۔ دوسرا نقطہ میرے عزیزوں، میں نے کیا اپنے آپ کو بدلا، کتنا بدلا ہے؟ ہر آدمی خود اپنے بارے میں خوبی جانتا ہے، اور مجھے اس تبدیلی کے اوپر اب پکا رہنا چاہیے۔ اگر اس تبدیلی کے بعد پھر میں واپس اسی ڈگر پہ، اسی ٹریک پہ، اسی راستے پہ آ چکا ہوں جو رمضان سے پہلے تھا، تو پھر بھی میں نے اپنی پونجی ضائع کر دی ہے، میں نے اپنی محنت برباد کر دی ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ ایک خاتون اگر صبح سے لے کر شام تک سوت کاٹتی رہے اور شام تک سوت کاٹنے کے بعد اگر رات کو کینچی پکڑ کے دوبارہ اسی سوت کو کاٹنا شروع کر دیں، آپ اسے کیا کہیں گے؟ عقل مند عورت؟ جی عقل مند عورت؟ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَكَثَتْ غَزْلَهَا۔ اس خاتون تھی نا، مکہ میں ایک عورت تھی، سارا دن سوت کاٹتی تھی، پاگل تھی، دیوانی تھی، رات کو پھر بیٹھ کے وہ سارا سوت کاٹ دیتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سارا دن سوت کاٹتی رہی اور رات کو پھر اس نے اپنی کینچی کے ساتھ اس کاٹے ہوئے سوت کو دوبارہ ٹکڑے کر دیا۔ ہمیں بھی جو سوت کاٹا ہے اب اس کو ٹکڑے نہیں کرنا چاہیے، جو نیکی جمع کی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جو عبادت کا ایک ماحول بنا ہے اس ماحول کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، دوبارہ گناہوں کی طرف اپنے آپ کو لوٹانا نہیں چاہیے، واپسی کا رخ نہیں کرنا چاہیے، سود کاٹنے کے بعد اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر مجھے فسق، فجور، معصیت اور نافرمانی کی طرف دوبارہ وہ نہیں کرنا چاہیے، اطاعت چھوڑنے کا اور نیکی چھوڑنے کا رمضان کے بعد یہ ماحول اپنے اندر نہیں آنے دینا چاہیے۔ اگر مجھے اطاعت کی نعمت مل گئی ہے اور مناجات کی لذت نصیب ہو گئی ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا سرور اور سکون مجھے مل چکا ہے، تو اب پھر دوبارہ مجھے جہنم کے تندور میں اور معاصی کے تندور میں چھلانگ لگانے کی ضرورت بہت بڑی نادانی ہوگی جو آدمی نیکی کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف لپک جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کسی نے کہا ہے بئس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، سب سے بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو صرف رمضان میں جانتے ہیں، جو رب کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔ رمضان میں نیکی، فکر، اطاعت، عبادت سب کچھ ہے، اور رمضان کے بعد پھر اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے رب نے مجھے کس چیز کا پابند کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میرے عزیزوں، ہمیں بھی اپنے عہد کو توڑنا نہیں چاہیے۔ یہ نکتہ بھی ہے، ہم نے اللہ سے کچھ ایگریمنٹ کیے تھے، کچھ نے مکے میں کیے تھے، کچھ یہیں کیے تھے، کچھ نے اسی مسجد میں کیے تھے، کچھ نے اپنے گھر میں کیے تھے، کچھ نے تہجد کے بعد کیے تھے، کچھ نے وطروں کے بعد کیے تھے، کچھ نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رب مجھے معاف کر دے، اللہ بس ہے میری، اللہ میری بس ہے، میں نے بڑے سال گزار دیے، تو اس سے بڑا دور رہا ہوں، میں نے کئی بڑے بغاوتیں کی، اللہ میں نے بڑی نافرمانی کی، اللہ میں نے بڑے حکموں کو توڑا ہے، اللہ میں نے بڑے حکموں کو پامال کیا ہے، اللہ میں نے تجھے بڑا ناراض کیا ہے، یا رب آج کے بعد میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے بس۔ کیا میں اس ایگریمنٹ میں پکا؟ میری آنکھوں سے جب آنسو بہ رہے تھے، زمین گیلی ہو رہی تھی، داڑھی بھیگ رہی تھی، اور نیچے بیت اللہ کے اس مصلے پہ آنسو گر رہے تھے، اللہ سے وعدے کرتے ہوئے اور مالک سے ایگریمنٹ کرتے ہوئے کہ اللہ بس یہ زندگی کا آخری رمضان، معلوم نہیں کہ اگر رمضان ملے کہ نہ ملے، میری توبہ ہے، میری نمازیں چھوڑی تھی، اللہ میری پہلی بے نمازی پن کو معاف کر دے، آج کے بعد میں ایک نماز نہیں چھوڑوں،
اللہ میں نے امی ابو کو پہلے شاید برا کہا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد ماں کے سامنے اوف کا کلمہ نہیں کہوں گا۔ اللہ میں نے بڑا حرام کر کے کہا کہ اللہ میں نے بڑا جھوٹ بولا تھا، اللہ بس سے میری آج کے بعد میں کبھی بھی تیری مخلوق کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جو ایگریمنٹ میں نے اپنے اللہ سے رو کے کیے تھے، جو عہد اور پیمان اپنے اللہ سے کیا تھا، کیا میں اس ایگریمنٹ کے اوپر پکا ہوں؟ رمضان گزرنے کے بعد اس کے اوپر پکا ہوں؟ اگر تو پکا ہے تو نصیب کی بات اور بڑی سعادت کی بات اور خوشبختی کی بات ہے، لیکن اگر مجھ سے وہ ایگریمنٹ ٹوٹ چکا ہے تو پھر یہ بہت بڑا نقصان میں نے اپنا کیا ہے۔ توڑنے کی صورتیں کیا ہے؟ پہلے باجماعت نماز پڑھتا تھا، اور پھر رمضان گزرنے کے بعد تراویح بھی پڑھتا تھا رمضان میں، اور پھر بعد میں فرض نماز بھی چھوڑ دی، فجر کی نماز میں کبھی نظر ہی نہیں آتا۔ ایگریمنٹ پکا یا ٹوٹ گیا؟ جی فرض نماز رمضان میں تھا اور رمضان کے بعد کبھی آئے نہیں فجر کی نماز میں، ایگریمنٹ پکا کہ ٹوٹ گیا؟ ٹوٹ گیا۔ فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عشاء بھی گئی، پہلے اس نے بند کر دیے تھے سارے، بے پردگی تھی، خاتون پردہ نہیں کرتی تھی، رمضان کے اندر تبدیلی آ گئی، اللہ بس آج کے بعد میں تیرا حکم نہیں توڑوں گی۔ گانے سنتا تھا، اس کے موبائل میں گندگی تھی، گانے تھے، فلمیں تھیں، ننگی فلمیں تھیں، عورتیں تھیں، ناچ گانا تھا، لیکن سلا دیا، 1 مہینے کے لیے صاف کروا دیا، اور جو رمضان گزرا دوبارہ اس کو بھر لیا۔ سود کاٹنے کے بعد توڑ دیا کہ نہیں توڑا؟ بری مجلسوں میں جانا، غیبت کی مجلس، جھوٹ کی مجلس، گناہ کی مجلس اور اختیار کر چکا ہے۔ اسی طرح یہ بھی صورتحال ہے، مختلف شیطان کی جو جگہ ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کے بجائے دوبارہ پھر اس کی ناشکری شروع کرتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا شکر ادا کرتا، اس کے سامنے جھک جاتا، اس کی اندر تبدیلی آتی، اور یہ قبولیت کی دلیل تھی۔ نیکی کی قبولیت کی دلیل ہے کہ آدمی نیکی کرنے کے بعد اس کے اوپر شکر گزار رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور اس کا نیکی کا سلسلہ جاری ہے، اس کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمل کی قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آدمی کی حالت بدل جائے، زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ وہ پہلے والا عبداللہ عبد الرحمن نہ رہے جو عمرے سے پہلے تھا، عمرے کے بعد بھی وہی کا وہی رہا، تو عمرے سے کچھ بدلا؟ رمضان سے پہلے جو تھا وہی رمضان کے بعد دوبارہ پلٹ آیا، کچھ بدلا؟ حال بہتر ہوا؟ نہیں ہوا۔ اگر حال سمجھ لو کہ رمضان نے میرا کچھ بنایا ہے، یا میں نے رمضان سے کچھ حاصل کیا، لیکن اگر رمضان کے بعد بدل گیا ہے، اس کا چہرہ سنت سے سج گیا ہے، اس کے بول بدل گئے، اس کی نمازیں 5 وقت کی شروع ہو گئی، اس کی قرآن کی تلاوت کا معمول شروع ہو گیا، اس کا اللہ اکبر ماں باپ کے ساتھ رویہ اچھا ہو گیا، ماں باپ اس کے ناراض تھے تو اس کو راضی کر لیا، اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملہ ٹوٹا ہوا تھا، کٹا ہوا تھا، اس کو دوبارہ اس نے جوڑ لیا، ماں کے پاؤں پکڑ کے اس نے منا لیا، تو سمجھ لو کہ اس کے رمضان کی نیکی جی قبول کی قبول، اس کی حالت بدل گئی تو اس کی نیکی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعاذ ربکم، جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور عطا کر دیتا ہوں، میں بڑھا دیتا ہوں۔ جب آپ شکر گزار رہیں گے، جس کے اندر آپ کا شکریہ بڑھتا جائے گا اللہ کی توفیق بڑھتی جائے گی، لیکن آپ اگر ناشکری کرتے جائیں گے تو اللہ توفیق چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا کرتا ہے، حصی طور پہ بھی خیر، مانی طور پہ بھی خیر، ایمان کے اندر بھی خیر، عمل کے اندر بھی خیر۔ اور اگر آدمی اپنے رب کا شکر گزار رہتا ہے تو اللہ اس کو اطاعت میں، نیکی میں، خیر میں اس کو بڑھا دیتا ہے، اور گناہوں سے، معصیت سے اس کو بچا لیتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ کب تک ڈرنا ہے؟ 30 رمضان تک، جی عید تک۔ ولا تموتن الا وانتم، ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے تو عبد الماجد پہ، عبداللہ پہ، عمر پہ، ناصر پہ، اس کی 5 فٹ کی جسم پہ کیا نافذ ہو؟ اسلام کا کرنا چاہیے۔ اس کا انگ انگ، اس کا ایک ایک عضو، اس کا ایک ایک بال، اس کی ایک ایک حرکت، اس سے اسلام کی خوشبو نظر آئے، یہ مسلمان نظر ہے۔ اس کے ہونٹ بھی، اس کے بول بھی، اس کے جملے بھی، اس کے کان بھی، اس کی آنکھیں بھی، اس کا چہرہ بھی، اس کے چہرے بھی، اس کی داڑھی بھی، اس کا لباس بھی، اس کا کام بھی، اس کا کاروبار بھی، اس کا مال بھی، اس کی تجارت بھی
بیوی بچوں سے رویہ بھی، ماں باپ کے ساتھ سلوک بھی، یہ بات بتایا کہ یہ بندہ مسلمان تھا۔ ملک الموت جب روح قبض کرے تو اس کے 5 فٹ کے جسم کو اسلام کا رنگ نظر آئے۔ یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کے اپنے مومن بندوں سے، ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی۔ یہ بندھا ہوا تھا 1 مہینے کے لیے، اور جب بندھی ہوئی چیز چھوٹتی ہے تو پھر بڑے زور سے چھوٹتی ہے۔ کسی بندھی ہوئی چیز کو جب چھوڑتے ہیں نا 8 گھنٹے 10 گھنٹے، کتے کو بھی باندھا ہوا ہونا، تو جب اس کا پٹا کھولتے ہیں تو پھر کیسے نکلتا ہے؟ ایک دم چھوٹتا ہے کہ نہیں چھوٹتا؟ حتیٰ جانور آپ دیکھ لیں، کسی گدھے کا، بھینس کا، کسی بھی جانور کا اگر آپ جب اس کو نیل ڈالتے ہیں یا اس کو آپ زنجیر ڈالتے ہیں تو جب اس کا زنجیر آپ کھولتے ہیں تو پھر ایک دم اس کی رفتار تیز ہوتی ہے عام روٹین کے اعتبار سے۔ تو شیطان بھی جب بندھنے کے بعد 1 مہینے کی قید کاٹنے کے بعد چھوٹتا ہے نا، تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ پہلے 4-5 دنوں میں اس کی جمع پونجی کو تباہ کروا کے جتنا ملین میٹ کروا سکتا ہے نا، وہ عید کے دن فجر کی نماز چھڑوا کے اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ اچھا، عید کے دن فجر کی نماز چھڑوا کے اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ وہ عید کی نماز سے پہلے داڑھی منڈوا کے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ اچھا تو بن جا، تو کر لا میرا مقابلہ، مجھے اس رب نے باندھا ہوا تھا، عید سے پہلے اگر میں تیرے رب کی حکم کی خلاف ورزی نہ کرواؤں اور اسی داڑھی کو پیشاب کی نالی میں نہ بہواؤں تو مجھے بھی شیطان نہ کہنا، اسی نالی میں تیرا پیشاب بھی چلے گا، تیرے داڑھی کے بال بھی چلیں گے۔ فوری بدلہ لے لیتا، دیر نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، اس کا اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی، اس کے پیچھے اس کو فالو نہیں کرنا، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت تک ڈرنے کا پابند کیا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات کے اوپر ڈٹ، اللہ تمہارا رب ہے۔ رمضان میں وعدے، واپس آنے کے، لوٹنے کے، توبہ، رجوع، نیکی، اطاعت، اتباع، اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس بات، سردی ہو یا گرمی ہو، شوال ہو، ذیقعد ہو، ذوالحجہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس بات۔ برادری مانے نہ مانے، بیوی مانے نہ مانے، باپ مانے نہ مانے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس بات کے اوپر۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتے نازل کرتا ہے، اللہ فرشتے اتارتا ہے ان لوگوں کے ڈٹنے والوں کے لیے، اللہ فرشتے اتارتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں، کوئی خوف نہیں تمہارے لیے، کوئی ڈر نہیں تمہارے لیے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہیں کرنا تم۔ ٹھیک ہے، نیکی پر چلنے سے، اطاعت کرنے سے تم کو پریشانی آئی ہوگی، تمہیں پریشانی آئی ہوگی، لوگ تم کو متوا بھی کہیں گے، لوگ تم کو مولوی کہیں گے، لوگ کہیں گے اس نے پیسے بچانے کی گاڑی رکھ لی ہے، لوگ باتیں بھی کریں گے۔ اللہ تخافوا، اللہ تخافوا، تم خوف نہیں کرو، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تم کو بشارت اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اگر جم گئے اور ڈٹ گئے، موت تک ڈٹے رہے، تو پھر جنتوں کے وعدے تمہارے لیے اور فرشتوں کی بشارتیں تمہارے لیے اور جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ اللہ ہمیں ڈٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کے بعد جو کرنے کے کام ہے وہ نفلی روزے کا اہتمام ہے۔ شاید شیبت کو شاہ صاحب نے بتایا ہوگا، رمضان کے بعد جو آدمی شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو 1 سال کے روزوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی فرد میں کمی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کمی کو بھی پورا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ یہ بڑا احسان ہے امت محمدیہ پہ۔ اس کی عمر تھوڑی ہے اور اللہ اس کو تھوڑی عمر سے زیادہ فاصلہ طے کروانا ہے۔ عمر تھوڑی ہے لیکن فاصلہ اس سے زیادہ طے کروا دیتا ہے، چھلانگ لگوا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اسے چھلانگ لگوا دیتا ہے۔ اور یہ چھلانگ کی ایک صورت یہ بھی ہے، اکیلے نماز پڑھے گا تو 1 نماز، بجماعت پڑھے گا تو 27 کی اکٹھی چھلانگ، مدینہ میں پڑھے گا تو 1000 کا ثواب، مکہ میں پڑھے گا تو 1 لاکھ کا ثواب۔ سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھے گا تو کتنا ثواب؟ 1 قرآن کا ثواب۔ اور اگر شوال کے 6 روزے رکھے گا تو 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ یہ بھی نعمت ہے، ہمیں فردی
روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے، اور اس سنت کے اوپر اپنے خود نہیں، اگر میری مجبوری ہے، ڈیوٹی اس قسم کی ہے، تو اپنی بیوی کو، بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اس سنت کی یاد دہانی کروانی چاہیے، تاکہ وہ لوگ اس کو رکھیں اور اللہ ہمیں اجر نصیب فرمائے۔ نبی کریم اللہ کے شکر گزار رہتے تھے، رات کو اتنی عبادت کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوکھ جاتے تھے، تو آپ فرماتے تھے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بندہ نہ بن، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ نہ بن۔ سب سے مشکل کام جو ہے وہ رات کو اٹھنا ہے، مال خرچ کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ سب سے مشکل کام رات کو اٹھنا ہے اور مال خرچ کرنا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ جو تہجد پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، انہم خلوا بالرحمن فالبسهم نورا من نورہ، چونکہ وہ رات کو اکیلے اپنے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، رات کو اکیلے اپنے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا نور عطا کر دیتا ہے، وہ رات کو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ کسی شخص نے حضرت ابراہیم آدم سے پوچھا انی لا اقدر علی قیام اللیل فصف لی دوان، میں رات کو اٹھ نہیں سکتا، کوشش کرتا ہوں رات کو اٹھنے کی، لیکن میں رات کو قیام کے لیے اٹھ نہیں سکتا۔ تو آگے سے کہنے لگے لا تعصیہ بالنہار، دن میں اللہ کی معصیت نہ کیجیے، وہو یقیمک بین یدیہ فی اللیل، جب تو دن کو گناہ سے بچا رہے گا وہ رات کو تجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا کر دے گا۔ فإن وقوفک بین یدیہ فی اللیل من اعظم الشرف، کیونکہ اس کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع مل جائے، نماز میں، تہجد میں، قیام میں، والعاصی لا یستحق ذلک شرف، اور جس کے دامن میں معصیت کا دبا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا شرف کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ حسن بصری سے ایک بندے نے کہا یا ابا سعید انی ابیت معافا، میں رات گزارتا ہوں اور صحیح سالم ہوتا ہوں، تندرست ہوتا ہوں، اور وَأُحِبُّ قِيَامَ اللَّيْلِ، جسم ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، رات کو قیام بھی کرنا چاہتا ہوں، وَأَعِدُّ طَهُورِ، اپنا وضو بھی کر لیتا ہوں، فما بالی لا اقوم، لیکن کیا وجہ ہے، وضو کا سامان پانی بھی رکھ لیتا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تو حسن بصری جواب میں کہتے ہیں ذنوب وقیدت کا، تیرے گناہوں نے تجھ کو قیدی بنا رکھا ہے، اس لیے تو رات کو کھڑا نہیں سکتا۔ اس بندے کے اوپر گناہ کے دبے ہیں، اس کی رات کا قیام بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ اس بندے کو رات کے قیام سے محروم کر دیتا ہے اور دن کے روزے سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ شخص محروم ہے جس کو رات کو کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، ان ایام میں مجھے قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کرنی چاہیے اور نیکی کے کوئی عمل بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آخر ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں ہر عمل کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آخر میں کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز ہے آپ نے پوری پڑھ لی، 4 رکعتیں با جماعت پڑھی، نبی کریم نماز کے بعد استغفار کرتے تھے، حج کے بعد استغفار کا حکم ہے، اور ہر نبی جب اپنا کام مکمل کرنے لگے اور اپنی دعوت مکمل کرنے لگے تو اللہ نے استغفار کرنا۔ کیا کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ نبی کو یہ آخری کام کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ آدم علیہ السلام بھی کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کہتے ہیں؟ رب والذی اطمع یغفر لی خطیئتی، وہ ذات جس سے میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے قیامت کے دن۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے۔ یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور یہی اللہ رمضان میں کہتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، گنتی کو پورا کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار رہو۔ اور شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ ہم استغفار کرتے رہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اندر جو پونجی جمع کی ہے اللہ اس کو ہمیں باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ گناہوں سے بچائے، اور ہو سکے تو نیکی کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ سب سے بڑا کامیاب وہ شخص ہے جس نے وہ رمضان کے اندر کی ہوئی نیکیوں کا سلسلہ توڑا نہیں۔ ٹھیک ہے وہ پہلے ایک پارہ تلاوت کرتا تھا، ڈیلی کرتا تھا، لیکن اب ایک سبا بھی اگر اس کا باقی ہے تو پھر بھی خیر ہے۔ اگر ڈیلی ایک سبا بھی تلاوت کرتا ہے تو پھر بھی، اگر پوری تہجد میں
تو 2 رکعتوں کے بعد 1 وتر یا 4 رکعتوں کے بعد 1 وتر پڑھ لیتا ہے، پھر بھی خیر پہ ہے۔ صدقہ خیرات بھی وہ ڈیلی کرتا رہتا ہے، صلہ رحمی بھی وہ کرتا رہتا ہے، باقی کام بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے ہوئے سب سے کامیاب وہ شخص ہے، اور سمجھ لے کہ اس کی نیکی قبول ہے رمضان کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، بچوں کو بڑوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ اپنے حبیب کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے، اللہ اپنے حبیب کی خالص سچی محبت نصیب فرمائے، اور وہ محبت تو کل قیامت کے نبی کریم کی شفاعت کا باعث بنے اور رسول کریم کے ہاتھوں جامع کوثر پینے کا سبب بنے۔ اللہ ہم کو اپنے نبی کی وہ محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں زندگی بھر ایسی مجالس کو آباد کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ یہ زندگی میں سلسلہ نہ ٹوٹے، ہم اپنی زندگی کی آخری لمحات تک بھی تیرے دین کی بات سنتے رہیں اور سناتے رہیں، یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے، اور آخری وقت تک اللہ یہ موقع ہم سے چھین نہ لینا، اللہ کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم محروم ہو جائیں ایسے مجالس سے، کرنے سے، بیان کرنے سے یا سننے سے، اللہ ہم کبھی محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے۔